بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، آج ہم اس ماہ مقدس شعبان المعظم کے اندر آنے والی ایک مقدس رات کے حوالے سے کچھ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، جس کو شب براءت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ الدخان میں اللہ پاک نے لیلۃ مبارکہ جس کا ذکر کیا ہے، وہ لیلۃ مبارکہ کیا ہے، اس پر مفسرین کے اقوال کے مطابق شعبان کی 15 شعبان کی رات کا، یعنی نصف شعبان کی رات کو لیلۃ مبارکہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس رات کی برکات اور اس رات میں انوار و تجلیات اور اللہ کی رحمتوں کی برسات اتنی وسیع ہے کہ اس برکتوں والی رات میں جو بھی اللہ کے حضور جھولی پھیلائے، اللہ پاک جل مجدہ اس کا کاسائے گدائی اپنے کرم سے پر فرما دیتا ہے۔ یہ ماہ شعبان المعظم کی درمیانی رات یعنی 15 کی رات، جس کو شب برات کہتے ہیں، اس پر بعض دوستوں کو خواہ مخواہ کے تحفظات بھی ہیں اور وہ طرح طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ اس رات کا کوئی قرآن و سنت کے اندر ثبوت نہیں ہے اور یہ رات ایسے ہی ایک رسم کے طور پہ منائی جا رہی ہے۔ ان کی خدمت میں ایک تو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ کیوں اس طرح کی باتیں کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت سے دور کرنے پہ تل گئے ہیں؟ یہ تو شیطان کا کام تھا، آپ اس کے ساتھی بن کر کیسے اللہ کے بندوں کو روک رہے ہیں؟ میں سادہ سی بات کرتا ہوں کہ ایک آدمی جس نے پوری زندگی کبھی اللہ کی بارگاہ میں سر تک نہ جھکایا ہو، وہ شخص بھی جو ساری زندگی کبھی جس نے اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز نہ جھکائی ہو، اس رات کی بزرگی کا سن کر اگر اس رات اللہ کے حضور سجدہ میں گر جاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرتا ہے اور گڑ گڑا کر اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لیتا ہے، تو جناب من یہ کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے نا۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے جنہوں نے منہ موڑا ہوا ہے، ان کو اللہ کی بارگاہ کی طرف لانا یہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ اسی لیے اللہ پاک جل مجدہ اپنے کلام مقدس میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے پیارے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے ایسے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں اور زیادتی کر بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، پلٹ آؤ، اللہ پاک تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو جب اللہ پاک جل مجدہ کو اپنے بندے جو اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں ان کی واپسی اتنی پیاری ہے، قرآن کریم میں اور بھی مقامات پہ اللہ پاک نے اسی انداز کو اختیار کیا۔ کہیں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہیں فرمایا سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے میرے بندو پلٹ آؤ اپنے رب کی رحمت کی گود کی طرف۔ تو اللہ پاک جل مجدہ کو وہ بندے بڑے ہی پیارے لگتے ہیں جو جرم اور نافرمانیوں کے بعد بالآخر اس کے حضور سر جھکا دیں۔ اور شب برات یہ ایسی مقدس رات ہے کہ اس کی فضیلت اور عظمت کا بیان سن کر وہ افراد جنہوں نے کبھی بھی اپنی جبین کو اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکایا ہوتا، وہ بھی کم از کم اس فضیلت کو سن کر اس کی بارگاہ میں جبین جھکانے کے لیے تیار ہو جائیں، بہت بڑی بہتری کی دلیل ہے۔ یہ 15 شعبان کی رات کے حوالے سے قرآن و سنت کے اندر بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ حدیث پاک کی روشنی میں اگر دیکھیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان اس بابت میں ملتا ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، محبوب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی روایت کیا، ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے، سیاستہ کی ان کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری رفیقہ حیات اور زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب پایا اپنے حجرے سے، تو میں باہر نکلی اطلبہ، تاکہ حضور کو میں تلاش کروں، حضور کی تلاش میں نکلی۔ فرمایا کہ میں
حضور کو تلاش کرتے کرتے بقیع تک پہنچی۔ اب یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ بقیع تک آپ سیدھا کیوں گئیں، اس میں بڑی واضح سی بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال ملتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے ان راستوں کے اندر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر و اقدس و انور کی خوشبو وہ پھیل جایا کرتی تھی، اور وہ خوشبوئیں بتاتی تھیں کہ حضور ادھر تشریف لے گئے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اگر حضور کو تلاش کرنا ہوتا تو ان خوشبوؤں کے پیچھے پیچھے ہم حضور تک پہنچ جاتے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور مرزا شکور بیگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ تو ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو بقیع میں اس حال میں پایا کہ آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے اور اللہ سے مناجات کر رہے ہیں۔ مجھ پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شعبان کے نصف کی جو یہ رات ہے 15 کی رات، فرمایا کہ بے شک اللہ کریم جل مجدہ شعبان کی نصف رات کو یعنی شب برات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور نزول اجلال فرمانے کے بعد اللہ پاک اپنے کرم رحمت اور مغفرت کی یوں بارش برساتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بنو کلب قبیلہ جو کہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑوں کے اعتبار سے عرب کا بڑا مشہور قبیلہ تھا اور اس کے پاس بہت زیادہ بھیڑ اور بکریوں کی تعداد تھی، حضور فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ پاک آسمان دنیا پر نزول فرمانے کے بعد فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، حضور فرماتے ہیں کہ بنو کلب قبیلے کی بھیڑ اور بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ پاک اپنے گناہ گار بندوں کو اور میرے امتیوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ اب اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس رات کی فضیلت اور عظمت بیان کر رہے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کوئی بات تو اس رات کے اندر ہے نا کہ اللہ کے محبوب سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس رات کی عظمت اور اس رات کی فضیلت اور برتری کو بیان کرتے ہیں، اور دنیا والوں کو گویا شوق دلوا رہے ہیں کہ یہ مبارک رات ہے، اس رات کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرنا اور اس رات کے اندر اپنی خالی جھولیوں کو اللہ کی رحمتوں سے بھرپور کر لینا۔ حضرات مکرم، اسی طرح ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا فیقول الا من مستغفر لی فاغفر لہ الا کذا حتی یطلع الفجر۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ حدیث پاک روایت ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی نصف کی رات آتی ہے یعنی یہی شب برات آتی ہے تو خلاق کائنات جل مجدہ کی رحمتوں کا کس طرح نزول ہوتا ہے، اس کا ذکر کرنے سے پہلے حضور نے حکم دیا، فرمایا فقوموا لیلہا، اس رات کو کھڑے ہوا کرو، قیام کیا کرو، عبادت کیا کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کو روزہ رکھا کرو، فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، بے شک اللہ کریم غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس مبارک رات کے اندر آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، فیقول، اور یہ ارشاد فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار تاکہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا تاکہ میں اس کو رزق عطا کروں، اور ہے کوئی مصیبت تنگ دستی پریشانی سے نجات مانگنے والا کہ میں اس کو عافیت عطا کروں، الا کذا حتی یطلع الفجر۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جل مجدہ اسی طرح مزید ندائیں دیتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے غروب آفتاب کے ساتھ وہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس مبارک رات کے اندر
برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کو راضی کرنے کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ لوگوں، کسی کی بات میں آ کر اس رات کی عظمتوں سے فائدہ نہ اٹھانا یہ بہت بڑی بد نصیبی اور بدبختی ہوگی۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ یہ رات ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، آنے والی ہے۔ جیسے ہی یہ رات آئے، اس رات کو بھرپور انداز میں عبادت اور اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں گزاریں اور گریہ و زاری میں گزاریں اور استغفار طلب کرتے ہوئے اس رات کو گزاریں اور دن کا روزہ رکھیں تاکہ خلاق کائنات جل مجدہ ہم پر کرم کرے۔ وہ بڑا ہی محروم شخص اور بد نصیب شخص ہوگا کہ جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے، اسی طرح وہ بڑا ہی بد نصیب ہوگا جب خلاق کائنات اپنے محبوب کی امت کو بخشنے کے لیے صدائیں دے رہا ہو تب بھی اپنی بخشش حاصل نہ کر سکیں۔ اللہ پاک ہمیں اس رات کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔